یہاں ایک خاص بات اب میں کہہ دوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ تو نبوت کا بعد میں کیا، مگر دعوے سے پہلے ایک زمانے میں اس کا اپنا عقیدہ یہی تھا۔ اب وہ جو ختم نبوت ہے یہ سارا آپ نے قرآن سے سن لیا اور احادیث نبوی سے سن لیا اور صحائف انبیاء سے سن لیا۔ مرزا غلام احمد کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دشمن کی اپنی تلوار سے اس کا اپنا سر قلم ہوتا ہے۔ اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کا صفحہ 300، اس میں وہ بیان کرتا اب تک قرآن اور حدیث تھی، اب حضور کے خاتم النبیین کا معنی بزبان مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر میں، یعنی ماں باپ کے گھر میں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام جنت تھا۔ اشارہ وہ دے رہا ہے کہ ہم جڑواں پیدا ہوئے، میں اور میری بہن، جنت اس کا نام تھا، مگر وہ پہلے پیدا ہوئی، ماں کے پیٹ سے وہ لڑکی پہلے نکلی اور میں اس کے بعد نکلا۔ اس کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں آخر میں ہوا۔ کہتا اس لیے میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب آپ دیکھیں اس کے ذہن میں خاتم الاولاد، اولاد کو ختم کر دینے والا، آخری بیٹا، خاتم کا معنی بیان کیا اس نے۔ اب اس معنی کو بدلنے کی ان کو گنجائش مل جاتی، کوئی رہ جاتی؟ تریاق القلوب صفحہ 300 یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگلا حوالہ نمبر 2، مرزا غلام احمد کی کتاب آسمانی فیصلہ صفحہ 2، اس میں بیان کرتا ہے، اس کی اپنی تحریر ہے، اس کی اپنی کتاب ہے کہ خدا تعالی جانتا ہے۔ اب اس کی تحریر سنیں، اس کا بیان کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں۔ تو جب اس نے دعوی نبوت کیا تو اپنے فتوے سے کیا ہوا؟ کافر۔ تیسرا حوالہ اس کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت، یہ چند ریفرنسز بڑے غور سے سن لیں، یاد جتنے بھی رہ جائیں مگر کنسپٹ آپ کو پہنچ جائے۔ اس کے حصہ دوم والیوم 2 پیج 44، اس میں بیان کرتا ہے کہ تمام امور میں، جامع مسجد دہلی میں خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، اور پھر اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ان تمام امور کا مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں اس خانہ خدا میں، یعنی جامع مسجد دہلی میں، کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو وہ دین اور خارج از اسلام سمجھتا ہوں۔ تیسری کتاب اس کی وہی تبلیغ رسالت والیوم 2 پیج 20، اس میں کرتا ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مدعی رسالت کو میں کافر اور کاذب سمجھتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہی یہ رسالت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔ پھر اگلی کتاب حمامت البشرا صفحہ 282، اس میں لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے اگلی کتاب، اس کا نام ہے آسمانی نشانی صفحہ 28 پیج 28، وہ لکھتا ہے کہ مجھے ہرگز دعوی نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہونا چاہتا، اور نہ میں حضور کے معجزات کا، ملائکہ کا، نہ لیلۃ القدر کا کسی شے کا انکاری نہیں، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں،
یقین کامل رکھتا ہوں، حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، اور حضور کی امت کے لیے بعد میں کوئی نبی یہ نہیں آئے گا، نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا، اور قرآن کا کوئی شوشہ یا نقطہ منسوخ نہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو چند ریفرنسز دیے صرف یہ بتانے کے لیے، بیسیوں درجنوں سینکڑوں حوالوں میں سے، کہ کتنا کھل کر کیٹیگوریکلی اس نے یہ اعلان کیا اور واضح بیان کر دیا کہ جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے، اور اس نے پھر اس کے اوپر کوئی دلائل بھی قائم کیے۔ اب میں نے جب ایک رخ آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ریفرنسز میں سے میں نے آپ کو چند ایک ریفرنسز دیے۔ وہ یہ جو آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کی تفسیر کرتا ہے ازالہ اوہام، اس کی کتاب، اس کے صفحہ 614 پر، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت صاف صاف دلالت کر رہی ہے، اور ترجمہ جو کرتا ہے ترجمہ اس کا اپنا ترجمہ، ہم نے تو ترجمے کر ہی دیے نا، اور علماء اکابر نے بھی کر دیے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا، تو اس کی امت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ ترجمہ بدل دیں؟ اس نے ترجمہ کیا ازالہ اوہام صفحہ 614، آیت لکھ کر کہا مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حضور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ پھر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور پھر کہتا ہے کہ وہی قیامت تک منقطع ہو چکی ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے حمامت البشرا میں، وہ لکھتا ہے کہ جو شخص ان احکام میں تغیر کرے اور حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، بلا شک و شبہ وہ مسیلمہ کذاب کا بھائی